آپ اس میں سے دو چیزیں رزق کے حوالے سے، نیک بیوی اور اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ چند تھوڑا ٹائم ہے، انشاءاللہ بات کو جلدی ختم کر دیں. کہتے ہیں حدیث مبارکہ اس کو مفہوم ہے کہ جب تم کسی نکاح کے لیے کسی عورت کا انتخاب کرو تو 4 چیزیں دیکھتے ہو، لیکن ایک چیز کو اہمیت دینا. پہلے دین، دوسرا مال، تیسرا خوبصورتی، چوتھا خاندان. دین کو ترجیح دینا، دین کو ترجیح دیتے ہوئے اس عورت کا انتخاب کرنا ہے. اور اس کی اہمیت کتنی ہے کہ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں. پیسے سے میں ایمان نہیں خرید سکتا، پیسے سے میں نیک بیوی نہیں لا سکتا، پیسے سے میں اپنی اولاد کو نیک نہیں بنا سکتا. پیسے سے اگر میرا کوئی جسم کا پرزہ خراب ہو جائے، پیسوں سے اس کو تھوڑا بہت مرمت تو کروا لوں گا، لیکن اصلی حالت میں نہیں لا سکتا. اب یہ نیک بیوی پیسوں سے نہیں لے جانے. معیار کیا ہے؟ جب بھی نکاح کا انتخاب کرو تو ترجیح دین کو دینا. باقی چیزیں مل جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے؟ دین کو دینی. اب وہ کھیتی ہیں، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اس عورت ان کھیتیوں سے کیا لینی ہے؟ فصل. فصل کس کی لینی ہے؟ اولاد کی فصل لینی. جتنی کھیتی دیندار ہوگی، جتنی پرہیزگار ہوگی، جتنی زرخیز ہوگی دین کے حوالے سے، وہاں سے فصل بھی اتنی بھرپور حاصل ہوگی. اب وہ جو کھیتی عورت کو کھیتی کا ہے، اس عورت کا دیندار کا انتخاب اگر ہم نے کر بھی لیا، لیکن اس کھیتی میں کچھ ایسے کیمیکل ڈال دیتے ہیں، وہ زرخیز ہو دیندار کے حوالے سے، تب بھی اسے بنجر کر دیتے ہیں. مثلا برات کے نام پر، جہیز کے نام پر، رسومات کے نام پر، ایسے غیر شرعی کام جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ٹکرا رہے ہیں. اگر دیندار ڈھونڈ بھی لی، سب سے پہلے تو دیندار ہی نہیں ڈھونڈتے، اگر ڈھونڈ بھی لی تو اس کھیتی میں ہم ان رسومات کے ذریعے اس زمین کو بنجر کرتے ہیں، جہاں سے پھر زرخیز فصل اولاد کی شکل میں ہمیں نیک نہیں ملے گا. اور اگر چلے یہ بھی مرحلہ ہم نے خوش اسلوبی سے پار کر لیا، دیندار ڈھونڈ لی، رسومات سے پاک نکاح کر لیا، پھر کیا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہن لباس لکم انتم لباس لہن، تم ایک دوسرے کا لباس ہو. لباس کیا کرتا ہے؟ لباس سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ میرے جسم پر جو نقائص ہے نا، کوئی بیماری کا نشان ہے، کوئی چیز ہے، اس کو چھپاتا ہے. آج ہم نے لباس پہنا ہوگا، ہمارے جسم پر کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، کوئی ایسی کوئی بھی مسئلہ ہے، کسی کو نظر آ رہا ہے؟ اس لباس نے کہا. میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے بن جاتے ہیں. آج میاں بیوی کا رشتہ یہ ہے، بیوی کو موقع ملے تو وہ شوہر کی غیبت شروع کر دیتی ہے، شوہر کو موقع ملے تو وہ اپنی بہنوں کے آگے بیوی کی غیبت شروع کر دیتا ہے. یہی چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں. نہ ہم نے دیندار ڈھونڈی، نہ رسومات سے پاک کی، جس وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے تم لباس ہو ایک دوسرے کا. اور لباس ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپاتا ہے، خامیوں کو چھپاتا ہے. پہلا بیوی میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا. دوسرا لباس کیا کام کرتا ہے؟ سردی ہے موٹے کپڑے پہننی ہے، گرمی ہے پتلے کپڑے پہنو. موٹے کپڑے سردی سے ہمیں، ہمارے جسم کو سردی سے بچاتے ہیں. گرمی میں باریک کپڑے پہننے تو گرمی کی جو سورج کی شعاعیں ہیں ان سے ہمارے جسم کو بچاتے ہیں. میاں بیوی کا رشتہ کیا ہے؟ حالات اچھے آ جائیں، حالات برے آ جائیں. اچھے آ جائیں تو وہ نیک عورت اپنے شوہر کے مال کو سنبھال کر رکھتی ہے کہ کل کو کام آئے گا. اور اگر حالات برے آ جائیں، تنگی آ جائیں، تو وہ ایک روٹی سے بھی بچا کر کہتی ہے کچھ تم کھا لو، کچھ میں کھا لوں، کچھ بچے کھا لیں، نظام چین کا فکر نہیں کرنا. تیسرا لباس کام کیا کرتا ہے؟ جتنا خوبصورت لباس پہنے بندے کی شخصیت اتنی نکھر آتی ہے. اگر وہ مرد اور وہ عورت نکاح سے پہلے جس جگہ بھی کھڑے تھے، ایمانی لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، وہ عورت اس مرد کی زندگی میں آئی اور وہ مرد اس عورت کی زندگی میں آ گیا، اور دونوں نے، اس مرد نے اس عورت کی عزت اس کے خاندان میں بڑھا دی، اس عورت نے اس مرد کی اس کے خاندان میں عزت بڑھا دی. وہ شادی سے پہلے ایمانی طور پر جس جگہ پر کھڑا تھا اس کا ایمان بڑھا دیا.
اس نے اس کا ایمان بڑھا دیا. اس نے قرآن کے ساتھ جہاں پر جڑا تھا اس سے زیادہ اس کو جوڑ دیا, اس نے اس کو اس سے زیادہ جوڑ دیا. ایک دوسرے کے دنیاوی, دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں کا ایک دوسرے کا ذریعہ بن گئے, تو سمجھو وہ میاں بیوی ہیں, وہ اصل ایک دوسرے کا لباس ہے. چوتھا کام کیا کرتا ہے؟ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا, تم ان سے سکون حاصل کرتے ہو. سکون کیسے؟ جسمانی سکون کا تو چلے ظاہری طور پر ہمیں پتہ, وقت تھوڑا انشاءاللہ اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. وہ جسمانی طور پر ایک دوسرے کو سکون میں لے آتے. مثلا مرد رزق کی وجہ سے پریشان ہو, مرد اپنے کسی دوسرے معاملات میں پریشان ہو, اور وہ اسے کہتے ہو اللہ دے بندے فکر نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے, فکر نہیں کرنی. عورت کو عموماً عورتوں کے مسائل کے حوالے سے بات کریں, شادی ہو گیا, سال ہو گیا, 2 سال ہے, بچہ ہی نہیں ہو رہا, عورت بڑے پریشان میں رہتی ہے. وہ مرد سے کہتا ہے وہ اللہ بندی جو اللہ نے کہا ہے بیٹا دینا بیٹی دینا دونوں دینا کچھ بھی نہ دینا اس کے ہاتھ میں, تو فکر نہ کر, میں تیرے ساتھ. اس کو پریشانی آ جائے تو وہ اسے کہتی ہے فکر نہ کر, اسے پریشانی آ جائے وہ کہتا ہے فکر نہ کر. اور روحانی طور پر جس جگہ پر وہ وہاں پر کھڑے تھے شادی سے پہلے, نکاح کے بعد دوسرے, ان کو رب کے قریب ایک دوسرے کو کر دیا, ان کی عزت بھی بڑھا دی ہے. اس عورت میں شادی سے پہلے جب اس کے دوست آتے تھے, اب اس کے گھر دوست آتے ہیں تو ان کے گھر میں آ کر ان دوستوں کی خدمت میں کہتے ہیں یار بڑی نیک بیوی تمہیں ملی ہے. اور جب وہ مرد اس عورت کے میکے میں جاتا ہے اور وہاں پر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ داماد نہیں ملا, ہمیں بیٹا مل گیا. آپ کہہ رہے یہ وہ لباس تھا جو ہم نے بننا تھا, لیکن کیا ہم لباس بنے؟ کیا لباس بنے گا؟ لباس نہیں بن گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس کھیتی کا دینداری کا انتخاب نہیں کیا, اس نکاح کے وقت رسومات کا ایسا انتخاب کیا جس وجہ سے اس کھیتی کو ہم نے بنجر کر دیا. وہاں سے اولاد کیسی ہو؟ اب پھر قرآن دوسری جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ان میاں بیوی اور بچوں کے ساتھ تم نے معاملات کیسے کرو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم, اے ایمان والا تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہیں, فاحذروہم, بچ جاؤ ان سے. کہتا ہے ایک طرف اللہ تعالیٰ ذات کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ جو اپنے اہل عیال کے لیے بہترین ہے, یہاں پر کہہ رہا ہے تمہارے دشمن ہیں بچ جاؤ. کیا محبت پوری کرو, میاں بیوی لباس اس طرح ہی بنے, اولاد کی تربیت پوری کرو. لیکن اگر بیوی کوئی ایسی فرمائش کرے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ٹکراتی ہو تو بچ جانا, وہ تمہاری دشمن ہے. یہی عمل اس کی محبت میں مغلوب ہو کر کوئی ایسا کام نہ کرتے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکرائے. اسے پیار سے سمجھانا, پیار سے سمجھے اچھی بات ہے, تھوڑی اگر پیار کے ساتھ تھوڑی سی اچھے طریقے سے سمجھانے کے ساتھ سختی بھی کرنی پڑے تو بچ جانا, وہ دشمن ہے. ان 4 عورتوں میں سے ایک بیوی بھی ہے جو اپنی ایسی فرمائشیں پوری کروا کر محبت میں شوہر کو مغلوب کر کے وہ ایسی فرمائشوں کرتی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکرائے. بچ جانا. اولاد ہے, بیٹی کو ایسی فرمائش کر دے, بیٹا ایسی کو فرمائش کر دے جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ٹکرائے تو بچ جانا. عدو لکم, تمہارے دشمن ہیں. انہوں نے کہنا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ, انہی بھائیوں نے, انہی ماں باپ نے, انہی بیوی نے, انہی بچوں نے کہنا بھائی اپنا اپنا معاملہ, ہمارے لیے تم نے کچھ نہیں کیا. بچ جانا ان سے. لیکن بچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لینا, اب ان کو مار مار کر ان کو آدم ہوا کر دینا, یہ کام نہیں کرنا. پیار سے سمجھانا ہے, حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے اور الرٹ رہنا ہے کہ یہ میرے ذمہ ہے. مجھ سے سوال ہونا میری بیوی کے بارے میں, مجھ سے سوال ہونا میری اولاد کے بارے میں, میں نے انہیں سمجھانا ہے. اور سمجھاتے ہوئے یہ دیکھنا ہے بیوی سے پوری محبت کرنی ہے, لباس بننا ہے, اولاد کی پوری تربیت کرنی ہے, ان کی جائز فرمائشیں ساری پوری کرنی ہے, لیکن کوئی ایسی فرمائش پوری نہیں کرنی جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ٹکراتی ہے.